کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج ہم کم و بیش 17 فضیلت اس کی دیکھیں گے، 17۔ پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے، فضیلت لیکن زیادہ ہے۔ فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے، ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے۔ آئیے پہلی فضیلت کیا ہے؟ جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ پہلی فضیلت ہے اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ سبحان اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے۔ بس پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ رہے نا، کنڈیشن اور اپلائیڈ۔ پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا۔ آئیے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، آپ نے ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، برحق سوا اللہ کے، ذالک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا اس میں زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا۔ جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے۔ کتنی اہم فضیلت ہے نا، جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے تقاضوں پہ جنت میں جائیں گا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے۔ پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسیس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من الکلمۃ، آپ نے فرماتے جو میرا لائے ہوا کلمہ پڑھ لے، ٹھیک۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق سوا اللہ کے، جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے۔ کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سب سے سوال کیا ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے، نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے، نہیں کوئی معبود برحق۔ کیوں تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کوئی معبود برحق، وہ عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے سوا اللہ، سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ نے فرما رہے نجات چاہیے ابو بکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا، اپنے چچا پر پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے، وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا۔ کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا، ٹھیک۔ اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے،
جب تک کہ وہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، الا اللہ فمن قالها فقد اسم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے۔ سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی، ٹھیک؟ تو وہ اس نے میرے بچا لی، الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کسی کے دل میں کوئی چھپا ہو، کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو۔ تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچوئل جڑ ہے۔ اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا اور نیکی کرنا اور جہاد کرنا اور جو کچھ ساری چیز کی شاخیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز ہے، اس کی شاخیں ہیں اس کی۔ تو روٹ بہت ضروری، اچھی ہو، ہماری مضبوط ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی۔ اس کے تعلق سے حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے۔ سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ وہ اس کی شاخیں ہیں۔ یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں۔ یاد رکھیں، اسی طرح اس سے فضیلت پتہ دی۔ پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے۔ یاد رکھیں، اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے، یاد رکھیں، جو پھل لاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل مانا ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں۔ آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے۔ کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ، مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے۔ ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا، ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک دم گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے، سنو، ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفروها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروها فی السماء، آسمان کو چھوتی جائے۔ سبحان اللہ، کیا جھاڑ! جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو۔ کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہو، بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑیں اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی 2 منٹ گاڑی روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے۔ تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو فروها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے۔ ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کی ہو تو کیا فائدے کا؟ آپ خود بولتے ہیں یار کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا، اٹھا کے پھینک ڈالو۔ تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑیں مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے، کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائے گا۔
یہ کلمہ طیبہ سمجھیے آپ، ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ. کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو، تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں. کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے. اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی. اس کے پھل آتے ہیں تو اس جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے. کلمہ طیبہ سوائے نفع کے اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو. اس لیے جھاڑ کی مثال، کیونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے. بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں؟ جڑیں نکل رہی ہے تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا. کبھی چھالیں ہو رہی ہے تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں. دار چینی کیا ہے؟ وہ بھی ایک چھال ہے. بہت سے لوگ مختلف کھانے اس سے بناتے ہیں. لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے، کشتیاں بنتی ہے، دکان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، سامان بنتا ہے. اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، دوائیں بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کمایا جاتا، پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا، پھل سے بیج نکلتے، بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا، اس لیے جلانے میں کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑیں گڑی، آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت پھل نہ لائے تو آدمی مطلب اکھاڑ دو، دوسرا کچھ لگا دو، چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن، ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ ربی، اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ ہے مسلمانوں، اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم غور و فکر نصیحت حاصل کرو. يَتَذَكَّرُونَ، سوچو اس پر. کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی. آئیے آگے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی، لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، کہ کلمہ شیطان کے کلام کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے ان کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ، اور بہت برے جھاڑ کی جس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرۃ طیب، اس کو دیکھنا بھی پسند ہے. کلمہ طیب یہ برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی ہے نا، کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں، میں دیکھتے کاٹے آنکھ پہ آ رہے، اتنا گندا جھاڑ ہے نا، تو بیکار جھاڑ ہے. تو کہا اس کی مثال بیکار جھاڑ کی ہے. اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی ہے، کھوکھلی ہے پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی، جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے، زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا، اس کو سہارا لینا بولے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا ہے. اور وہ قرار بھی نہیں ہے، وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کی ڈھیلا ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا ما لہا من قرار، رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے یہ دو کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی. تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل، صورت، لذت، خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا فائدہ، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا، یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں. تیسرا فائدہ، اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے، بلند پھیلی ہوئی ہے، مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا. یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ بھی اٹھا. یہ چار فائدے ہوں گے اس کلام کو. اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط، دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے، یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں. تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا ایک مضبوط جھاڑ کی اس کی مثال ہے. اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے. چھٹا فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے. سبحان اللہ، مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لی. اب خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم کیا ہوں گا، ہے نا، اکیلے انسان. آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں. عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں. تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں. عموماً ہوتا ہے عورتوں میں صفت جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے. آپ اندازہ لگائیے یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں، بدلی آئی، بادل ہے خوب، اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے. معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی مرد بیٹھے، ادھر بھی مرد بیٹھے، لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا ہے نا. لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، وہ خود جھنجلا کے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے، ہے نا، خوف، ڈر. حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں،
اور لائٹ چلے اندھیرے ڈر. تمہیں عائشہ کہتی اللہ کے رسول خبر منو مٹی نیچے ساتھ کوئی نہیں ہے, لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں, ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے, اور میں ایک ضعیف کمزور عورت, اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا, میں کیا جواب دوں؟ ایک روایت میں آتا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے, زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے, جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے, آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی, اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے. انداز اللہ کیسی مخلوق, اور کہیں گے من ربو کا, اور جن کی آواز کڑکتی بجلی جیسی ہوں گی. کڑکتی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب بغیر کڑکے تو ہے نا, آواز کڑکتی بجلی جیسا, من ربو کا. صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے, مٹی کے بت, مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی بولنے کی. یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا ہم تو جم جائیں گے, ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 27 تھی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت, اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے. اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے, 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی. وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے, اس کے بعد کی آیت ہے بالکل یہ 24 25 26 وہ آیتیں تھی, اور یہ 27ویں آیت. کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا. یثبت تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے, اسی وجہ سے ہم مضبوط ہوں گے. اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا, کلمہ توحید کمزور تھا, خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا, اس کے پیر کانپنے لگ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی کہ عورت ہوں میں. تو کہا یہ قول سے کلمہ طیبہ سے اللہ جنبی قول ثابت فی الحیات الدنیا, اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جما دے گا, فی الآخرت, اور آخرت کی زندگی میں جما دے گا. ویذل اللہ الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. ویفعل ما یشاء, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے. اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری, جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا, بس وہ تو کامیاب. قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے, اس بات کو یاد رکھیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے, یہ جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے, اس کے قدم جمنے کے لیے, اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے, اور اس کے استغفار, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو. تو گویا حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کرے دفنانے کے بعد, اور اس کے جو ہے استغفار, اس کے گناہوں کو معاف کرے. یہ ہمیں کرنا چاہیے, یاد رکھیے, یہ بات بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, اور 7واں جو فائدہ ہے, بہرحال 7واں جو فائدہ ہے اس کلمے کا, اس کی فضیلت ہے, یہ سب سے بہترین ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا, جامع ترمذی کی روایت ہے, حدیث کا الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہا, آپ نے فرمایا تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس سے افضل کوئی ذکر نہیں, یاد رکھ لیں. لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے. ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے, بس ایک ورد لگا رہے زبان پہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین دعا الحمدللہ. یہ اس کا 7واں فضائل تھے. 8ویں فضیلت اس کلمے کی اور کلام کی, کلمہ طیبہ جو شخص پڑھے گا روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوں گا. پڑھے گا سے مراد اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل کر کے دنیا سے گیا ہو, اسی پر قائم تھا, تو آپ شفاعت سفارش کریں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو اس کلمے کو سچے دل سے پڑھیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوں گی. آپ فرماتے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ. جس شخص نے میری شفاعت کا مستحق روز قیامت وہ انسان بنے گا, وہ سعادت مند انسان ہوگا جس نے سچے دل سے اپنے نفس میں ہی صحیح یہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ, میری شفاعت ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت سفارش گزارش کریں گے اللہ کے سامنے جس نے کیا پڑھا ہوگا, لا الہ الا اللہ. آپ کی شفاعت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, شفاعت کبریٰ ہے یہ,
تو پھر اس کے لیے کلمے کو پڑھنا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے جانا ہے. ہمیں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. 9واں فضیلت 9 اس کی فضیلت اس کلمے کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس کے عمل کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا. کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ابو یعلا کی یہ روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم کثرت سے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلام کو پڑھا کرو. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو پڑھو، کہتے رہو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اس کلمے اور طیبہ کے درمیان گیپ آ جائے، خلا آ جائے، مطلب موت آ جائے. کلمہ طیبہ کو خوب پڑھتے رہو اس سے پہلے کہ تم اور یہ الگ ہو جائے، مطلب موت آ جائے تمہارے اندر اور اس کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی موت آنے سے پہلے اس کو کثرت سے پڑھو. اور جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہے، آگے حدیث کے الفاظ ہے، جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہوا مر جائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. اسی لیے میں نے کہا جہنم سے، دوزخ سے اس کی نجات ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا. کثرت سے پڑھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور جس کا خاتمہ اسی پر ہو جائے لا الہ الا اللہ پر، تو وہ شخص جو ہے جنتی ہوں گا. اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کا خاتمہ اسی کلمے پر ہو. جس کا خاتمہ اس کلمے پہ ہو لا الہ الا اللہ، بس وہ جنت میں جائیں گا. آپ نے فرمایا. اسی طرح آپ آگے فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اس کو سچے دل سے پڑھا اور مر جائے تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائیں گی. صحابہ نے کہا کیا کلمہ ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ. دوزخ کی آگ حرام. یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے. ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا ہم کرتے ہیں تو یہ دعا ضرور کرے کلمے سے ہمارا جو خاتمہ ہو. کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، بڑی اہم چیز ہے. جس کا خاتمہ ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا. ایک روایت میں جس کی شروعات پہلا کلام اس کی زندگی کا لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ وہ جنت میں جائیں گا. اب ظاہر سے تو پہلی بار جب کوئی کہیں گا تو بچوں کو بہت تربیت دینا پڑے گی کہ پہلی بار بولے تو ممی ڈیڈی چاچا پھپھا یہ وہ بولنے سے پہلے کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ. بہت ٹریننگ دینا پڑے گی نا، بچپن سے بولتے رہنا. جب پیدا ہوئے 1-8 مہینے بولو 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 تو جب بولیں گا تو لا الہ الا اللہ. اب پہلا کلمہ اور آخری کلمہ بڑی اہم بات ہے، وہ تو جنت میں گئے. ٹھیک. 10ویں فضیلت اس کلمے کی جو آتی ہے وہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچ جاتا ہے. اس کی خصوصیت اس کلمے کی. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے واسطے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. تو یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے سیدھا. مطلب یہ کلمہ ڈائریکٹ میسج ہے، رب کو چلا جاتا ہے سیدھا نکل. آسمان کا کوئی دروازہ اس کو وتھ ہیلڈ روک نہیں سکتا. یہ سیدھے 7واں آسمان کو پار کرتا ہے، رب کے عرش کے پاس چلا جاتا ہے. لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کلمے کے عرش تک پہنچنے کے لیے کہ انسان کبائر سے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے. نہ بڑے بڑے گناہوں سے نہ بچے تو یہ کلمہ عرش تک نہیں پہنچتا ہے، بیچ میں رک جاتا ہے. تو یہ کلمے کی پہنچ سیدھا عرش تک، سیدھا اوپر چلے جاتا ہے وداؤٹ کوئی مطلب ہوتا ہے نا، آپ کو کسی کو SMS بھیجنا ہے، کوئی بڑے آدمی سے بات ہی کرنا ہے تو 10 جھمیلے ہوتے ہیں اس کے پیچھے. رب سے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان بچتا ہے. تو اس کلمے کی پہنچ عرش تک ہے، چونکہ عرش والے کا کلمہ ہے تو عرش تک پہنچ بھی جاتا ہے، بس پہنچانے والا گناہ کبیرہ سے بچتا ہے. 11واں اس کی فضیلت اس کلمے کی آتی ہے کہ مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے. اگر پڑھتے ہوئے مر گیا تو جنت میں. مطلب پہلے تو آ گئی بات مرتے وقت جو پڑھ لے جنت میں، لیکن یہاں اضافہ کیا ہے؟ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے. اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت اہم کلمہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. تبھی تو مرنے کے وقت یہ کہنا ہے ہم کو، کس کو؟ مرنے والے کو کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے. 11ویں فضیلت ہے یہ، طبرانی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سامنے کہا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ اس کلمہ طیبہ کو سن کر خود بھی پڑھے. مطلب آپ فرماتے ہیں جو مرنے والے کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس مرنے والے کو تلقین کرے، خود بھی پڑھے اور اس کو تلقین کرے، اگر یہ موت کے وقت پڑھتا ہوا مر گیا تو جنت میں ہوگا. صحابہ نے سوال کیا، رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا کہ عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تندرستی کی حالت میں اس کو پڑھے؟ تو آپ نے کہا پھر تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، لیکن جب کوئی مرنے کے وقت ہو تو ہم اس کے پاس جائیں، جا کر اس کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں. ہمارے پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کے زبان سے بھی وہ لفظ نکلے لا الہ الا اللہ، تو وہ ایسا انسان جس کا
کلام لا الہ الا اللہ آخری اور اس پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو میت کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے، زمین جائیداد کا نہیں پوچھنا ہے، پراپرٹی کس سے ڈسٹریبیوٹ نہیں پوچھنا ہے، وہ زمین کا کیا کرنا ہے، یہ پلاٹ کچھ نہیں پوچھنا ہے ان سے، بچوں کی شادی کیسے کریں گے کچھ نہیں پوچھنا ہے سوائے اس چیز کی تلقین لا الہ الا اللہ۔ کچھ کھلائیے پلائیے بھی مت، بہت سارے لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں موت کے وقت، آخری ٹائم پہ دودھ پی لو تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ پانی پی لو تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ کلمہ پڑھ لو تو سب کچھ ہو گیا، یہی تلقین لا الہ الا اللہ۔ تو کہا جس کا آخری کلام یہ ہو جائے، زندگی میں پڑھے تو بہت افضل ہے، وہ تو اچھا آپ نے فرمایا، لیکن جو مرے اور مرتے وقت کا زبان سے تلقین کرو تم بھی پڑھو، اور اگر وہ پڑھ لے اس کی زبان سے نکل جائے تو بس پھر تو وہ کیا ہوں گا، جنت میں جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو کہ بخاری کی روایت ہے، جو ہے حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا جو اللہ کی رضامندی کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، بخاری کی روایت، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، پہلے بھی آئی یہ بات، اور اگر مرتے وقت پڑھ لے تو جنت اس پر واجب ہوتی ہے۔ 12ویں اس کی فضیلت اس کلمے کی ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب چلے گیا کوئی انسان جہنم، گناہ گار تھا چلے گیا اور بھگت رہا ہے سزا جہنم کی، تو نکلنے کا سامان بھی کلمہ طیبہ ہے، مرتے وقت پڑھ لے تو جنت، پڑھ لیا تو جہنم حرام ہو گئی، موت کے وقت پڑھا جانا چاہیے، قبر میں آ کے کلمہ آپ کو جو ہے ثابت قدم رکھیں گا، مر گیا انسان گناہ گار تھا، گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن اگر کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا تو نکلنے کا راستہ باقی ہے، ابھی اس نے اپنے لیے راستہ باقی رکھا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ ذرۃ من الایمان۔ اللہ رب العزت روز قیامت کہیں گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اخرجوا من النار، نکال لاؤ ناک سے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، من قال لا الہ الا اللہ، جس مطلب لوگ نکلتے جائیں گے سائے بھگت کے، لیکن اللہ ایک ٹائم اعلان بھی کریں گا، نکال لو بس ان لوگوں کو جہنم سے جس نے کیا کیا ہو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، فی قلبہ، زبان سے نہ بھی کہا ہو تو دل میں تو کہا ہو، کم از کم ایسا بھی لا لو اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا نا، مغفرت کر، تو جاؤ لے کر آؤ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو منہ پہ نہیں تو دل میں کہو، لاؤ فی قلبہ، اس کے دل میں کبھی پڑھاؤ، لے کر آؤ نکال کر اس کو، فی قلبہ ذرۃ من الایمان، اور اس کے پاس ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو لاؤ، خالی وہ وربل پڑھنے والا نہیں تھا، ایک باری پڑھا ہو لیکن اس کے دل میں ایمان ہو۔ ذرہ برابر ایمان سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں حدیث میں ذرہ برابر ایمان جنت میں جائیں گا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ایمان تو مکمل تھا، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ذرہ کہا گیا اسے، ورنہ اگر ایمان میں کوئی کمزوری آئے تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا انسان، یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے۔ تو ذرہ برابر کیوں کہا گیا؟ ایمان تو مکمل ہو اس کا، لیکن عمل نہیں کرنے کے ذرہ کے لفظ استعمال کیا گیا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اپن ایمان کیسا برے چل رہا، ذرہ کا لفظ ہے نا، ذرہ تو ہے اپنے پاس، نہیں، ذرہ سے مراد ایمان مکمل تھا، جیسا ہونا ویسا تھا، لیکن اعمال نہیں ہونے میں ذرہ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ تو کہا ذرہ برابر ایمان ہو اور دل میں لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس کو نکال کے لاؤ، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکال لاؤ اس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پھر آگے فرمایا وذکرنی، اور میرا کبھی ذکر کیا ہو، وخافنی فی مقام، اور کبھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو، ان سب کو لاؤ، دل میں پڑا ہو، کبھی منہ سے کہا ہو، اور میرا ذکر کیا ہو کبھی، اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو، یہ سب لوگوں کو نکال کے لاؤ، اور فرشتے جا کر نکال کے لائیں۔ 13واں فائدہ اس کلمے کا لا الہ الا اللہ کی فوائد اور اس کے فضائل جو ملتے ہیں وہ یہ ہے، جو شخص 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے جو ہے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ حدیث میں الفاظ میں آپ سے فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لیکن اس میں بھی لفظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، نہیں کوئی معبود حق سوا اللہ رب العزت کے، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کے لائق عبادت میں نہیں ہے، اس کی کوئی صفات نام اور صفات کسی کے ویسے نہیں ہے، لا شریک کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے ساری ملکیت ہے، والحمد و تمام تعریف ہے اسی کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اس کو پڑھ لیں گا 10 مرتبہ پڑھیں گا تو اس کو ایسا ثواب ملیں گا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کا حسب اور نسب یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ حسب اور نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر مجھ تک میری نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا۔ کافر تو ہو سکتے ہیں، نسب کے اعتبار سے کوئی فالٹ نہیں، نسب پاکیزگی نسب،
کہ ساری اولادیں جو ہے کوئی ولد الزنا نہیں ہے، تو کہا میری نسل میں آدم سے لے کر اور آسم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو گویا اسماعیل علیہ السلام مطلب سب سے پاکیزہ نسل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حدیث میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، مطلب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو کسی نے غلام بنا دیا، ان میں سے 4 لوگوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھنے کا۔ اس میں شروعات لیکن پھر لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی فضیلت دیکھیے آپ، اصل تو یہی ہے، اس کے بعد پوری تعریف ہے، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے وحدہ، پھر وہ ایک ہے، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہی اس کے اندر، وہ ایک ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ سب چیز پہ قادر ہے نا۔ یہ 13واں فائدہ تھا۔ 14 بینیفٹ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا، اس کا فضیلت واتی ہوئی ہے، اس کلمہ طیبہ میں اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس نام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ بولتے دعائیں مانگے تو کیا وسیلہ لیں، یہ وسیلہ ہے اسم اعظم۔ آپ نے کیا فرماتے سنیے، حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث کا الفاظ اس طرح سے، آپ نے فرمایا کہا جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا۔ جو حضرت اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم بڑا نام ان 2 آیتوں میں ہے، جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گا۔ پھر اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، ان 2 آیتوں میں جو اللہ کے اسم نام ہے، اس نام کے وسیلے سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ پہلی آیت کون سی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، تمہارا معبود صرف تمہارا عبادت کے لائق صرف ایک ہے، واحد ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس اللہ کے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بھی لا الہ کا لفظ دیکھیے پھر اس جملے کے اندر آ گیا، اسم اعظم میں بھی آ گیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 جس میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہے نا، اللہ لا الہ الا حی القیوم، تو کہ حی اور القیوم، لیکن اس سے پہلے دیکھیں اللہ لا الہ الا حی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ پھر آگے لا الہ الا اللہ، اسم اعظم۔ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھیے، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے دوسرے اسماء و صفات جوڑ کر جو ان آیتوں میں آ رہے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ آئیے اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کی 15ویں فضیلت، کلمہ توحید کی 15ویں فضیلت، کلمہ طیبہ کی 15 فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ طیبہ مشکل کشائی اور قاضی الحاجت ہے۔ مشکل کشائی، پریشانی، حاجت روائی کے لیے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ذوالنون سے مراد یونس علیہ السلام، ٹھیک، آپ فرماتے اور کہتے ہیں حضرت ذوالنون جو ہے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے ایک دعا کی، اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو مچھلی قیامت تک یونس کو لے کر وہیں سمندر میں گھومتی رہتی۔ اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی ان کو پیٹ میں لے کر گھومتی رہتی۔ اور وہ کیا دعا تھی جو مشکل کشائی میں جو یونس علیہ السلام نے کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا تھی جو انہوں نے کی۔ بہت سے لوگ اس کو آیت کریمہ بولتے ہیں، جلالی آیت بولتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے ہر بار پڑھنا، کریمہ ہے مطلب کرام، مطلب جس کی وجہ سے اللہ کرم کرتا ہے، جلالی مطلب اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے کے بعد جلال میں آ جاتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ بہرحال تو اگر یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود برحق ہے اللہ سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے کہ میں نے خطا کی کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیرے فیصلے کی یہ سوچا قوم اب گناہ کریں گی تو عذاب آئیں گا، اور نکل آیا سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی یقیناً خطا کاروں میں سے، میں نے غلطی کی کہ تیرے حکم کے بغیر چلا آیا۔ یونس علیہ السلام نے کیا غلطی کر لی تھی؟ خطا کیا تھی ان کی کہ جب قوم کو دعوت دی، لگا کہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، بادل آئے جو عذاب کے تھے، یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب بادل اب عذاب لانے والے، اور بغیر اللہ کے حکم میں نکل کے چلے گئے، جبکہ ہوا کیا؟
قوم یونس ایک ہی قوم ہے پورے قرآن میں جس نے عذاب کو پہچان لیا کہ عذاب ہے، باقی ساری قومیں وہ غرق ہوگی. جیسا کہ سمود کے پاس ہوا، ارے یہ ہوا تو فائدے لانے والی، پالینیشن ہوگا، کیڑے آئیں گے، جھاڑ لگیں گے، وہ یہ سوچ رہے ہیں. کسی یونس علیہ السلام کے پاس بادل آئے تو ارے بارش ہوگی، کھیتی باڑی ہونے والی، وہ سوچ رہے ہیں. یونس علیہ السلام کی قوم ایک ہی قوم ہے قرآن میں، جب بادل دیکھے سمجھ گئے عذاب کے ہے، یہ بادل خوشخبریاں نہیں لائے ہیں، دیکھتے ہی توبہ کر لیے کہ قوم ہے جس نے توبہ کی عذاب کو دیکھے. باقی ساری قومیں عذاب کو پہچان نہیں سکی اور ہلاک ہو گئی. اب قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے پہلے ہی نکل کر، اللہ نے پھر سزا دی. اس لیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے تھوڑی بھی خطا پسند نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ سب سے اچھے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر تھوڑی بھی غلطی پسند نہیں کرتا ہے. ایک غلط اسٹوڈنٹ کو تو چھوڑ ہی دیتا ہے، بھائی اس کو چلو ٹھیک ہے معاف کرتے رہیں گے، لیکن ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ سے چھوٹی سی مسٹیک بھی برداشت نہیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہے، تو چھوٹی سی مسٹیک بھی اللہ نے وہ نہیں کی، خطا پکڑ لی کہ آپ جاؤ مچھلی کے پیٹ میں، ڈبا دیا اس کشتی جس میں جا رہے تھے، اور آئی مچھلی نکل کے لے گئی. تو آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ اگر یونس یہ نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک گھماتے رہتے یونس علیہ السلام کو. پھر آپ نے کہا رسول اللہ آگے فرماتے ہیں جو مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا. پھر آگیا نا جملہ کیا، لا الہ الا انت سبحان، آگیا پھر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی برکات فضائل اتنے زیادہ ہیں جس کو انتہا. آئیے 16 بینیفٹ، 16ویں فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اسی کلمے پر اسلام ٹکا ہوا ہے پورا. آپ سن کی کئی حدیثیں اتنی ہیں کہ اسی کوئی انتہا نہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دے تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. تو کلمہ طیبہ، اور آپ دیکھیے کوئی بھی مسجد میں چارٹ ہوتا ہے شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک جھاڑ اس کو 5 پھول بتاتے ہیں. بنیاد فاؤنڈیشن ہے یہ اسلام کی، اور ان 5 میں سے بھی لا الہ الا اللہ سب کا بیس ہے. روزہ بھی تب قبول جب کلمہ صحیح، توحید صحیح، نماز بھی جب قبول جب توحید صحیح، زکوٰۃ بھی جب قبول جب توحید صحیح، سب چیزیں جب بھی قبول، حج بھی تبھی قبول جب توحید صحیح. تو یہ بیس ہے. تو کلمہ طیبہ فاؤنڈیشن ہے، بیس ہے اسلام کا. جس کا یہ غلط اس کا پورا اسلام غلط، جس کا یہ صحیح پورا اسلام صحیح. 16 بینیفٹ فضیلت، پورا اسلام اس پر ٹکا ہے. تو کلمہ طیبہ کو معنی کو سمجھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری ضرورت ہے، ورنہ ہم ناکام کہلائیں گے آخرت میں. 17واں فائدہ اور آخری فائدہ جو آج رکھوں گا اس کی فضیلت کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا وزن بڑا بھاری ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت. آئیے کیا فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی پریشان ہو گئے. اس کی فضیلت سنیے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، میں نبی ہوں، میں کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے. تو ایک مرتبہ اللہ سے کوشچن کیا، سوال کیا اور کہا اے پروردگار، اے دنیا کائنات کو چلانے والے، آپ مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں. ان کو کیا لگا وہ نبی ہے، کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے، نبی نے کچھ ہٹ کر عبادت ہونی چاہیے. تو کہ اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو اسپیشل آپ کی عبادت ہو، آپ کو یاد کروں اور اس کے ساتھ دعا مانگا کروں آپ سے، اس کلمے کے ساتھ ٹھیک مانگا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے، سب سے افضل ذکر کرنا اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے، تو کون سا کلمہ ہے مانگنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ. اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا، یہ کلمہ ہے، وسیلہ ہی. تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگنا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرمایا یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں نا، میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں نا کچھ. سبھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے، سبھی کہہ رہے ہیں، میری پوری قوم کہہ رہی ہے، آنے والے لوگ کہیں گے، پچھلے لوگوں نے کہا. میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے، میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں نا، کلیم ہوں، تو اسپیشل کچھ دیجئے مجھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمہ پڑھا کر اے موسیٰ، یہی کافی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فطرت ضد کرتے تھے اللہ سے، تو کہا نہیں کچھ اسپیشل مجھے چاہیے، اور یہ تو آپ سب بندے پڑھتے ہیں، سارے لوگ پڑھتے ہیں، مجھے اسپیشل چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے کچھ مخصوص چیز بتائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تم اس کلمے کو معمولی سمجھتے ہو؟ معمولی سمجھتے ہو؟ اگر اس کلمے کا وزن ترازو میں کیا جائے اور ایک پڑھنے میں ساری زمین اور ساری آسمان، مطلب 7 زمین اور 7 آسمان، مطلب 14 چیزیں رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو، مجھ سے کچھ ایکسٹرا مانگ رہے ہو، اگر اس کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور 7 زمین اور آسمان ہلکے ثابت ہوں گے. اور 7 زمین اور آسمان کا وزن کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ان امیجنیبل اماؤنٹ آف ویٹ ہے وہ، اس وزن کا اندازہ نہیں. ہماری دنیا کا وزن کتنا ہوگا، ہماری صرف ملکی وے گیلیکسی میں ہمارے سورج اور ہماری جو آس پاس جو کائنات میں پلانٹ
پلانٹ جس کو کہتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوگا، اور ہماری ملکی وے گیلیکسی جس کے اندر دودھیا گیلیکسی میں 100 ٹریلین سٹار ہے، بہت بڑی گنتی ہوتی ہے، 100 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، 100 ٹریلین سٹار ہے، اور ایک ایک تارا سورج سے بھی کئی کئی گنا 10 10 20 20 30 30 40 40 بلکہ سورج کے مقابلے میں 1300 بلین ٹائمز اس کا ویٹ زیادہ ہے، وہ حساب بہت بڑا ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے آسانی سے، ہمارے کیلکولیٹر بھی نہیں کرتے، 12 ڈیجٹ سے آگے چل جاتا ہے، یہ ایک ایک اتنا وزنی ہے، یہ صرف ہماری ہے، اور ہماری کائنات جو پہلے آسمان سے پہلے تمام چیزیں، اس کے اندر 300 کھرب ایسی کائناتیں چل رہی ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ سب پہلے آسمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی پہلا آسمان باقی ہے، دوسرا تیسرا، تو 7 آسمان اور 7 زمین گویا 14 چیزیں ایک پلڑے میں ہیں، ڈال دی جائے، اور صرف ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے تو منہ سے یہ پلڑا بھاری پڑ جانا، یہ اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی۔ تو کیا یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کے اسی پر مرنے پہ ملتی ہے فضیلت۔ یہ کلمہ بہت بھاری کلمہ جو ہمیں مل چکا ہے، یاد رکھیے، اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے ایک اور واقعہ سنیں، بڑا پیارا واقعہ ہے اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص جو شخص ہوگا اس شخص کو سب کے سامنے لایا جائے گا، ایک شخص اس امت سے، امت محمدی سے لایا جائے گا، سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے اعمال کے 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹرز فل ہو چکے ہوں گے، اور 99 کے 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہوں گے، اس کے اتنا گنہگار۔ میری امت کا ایک شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے، حساب کتاب کے رجسٹرز ہوں گے، ہر دفتر کو جب اس کے سامنے کھولا جائے گا تو ایک دفتر زمین سے لے کر آسمان تک کھل جائے گا، جہاں تک نظر جائیں گے اس کا دفتر کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے اور کھلا ہے، اتنا بڑا دفتر، مطلب ایک اس کا رجسٹر جس میں اس کے نام اعمال فرشتوں نے لکھے ہیں، ایک دفتر جب کھولا جائے گا تو زمین اور آسمان کے اتنا جہاں تک نظریں جائیں گی وہ دفتر کھلا ہوگا، اور اس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں، تو 99 رجسٹرز بھرے ہوئے اس کے صرف گناہ سے، 99 دفتر، حدیث میں الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گا اور اس سے کہیں گا کیا تو ان دفتروں میں سے کسی دفتر اور کسی فرشتے کی لکھی ہوئی چیز کا انکار کرتا ہے، ڈینائل کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا؟ کہیں گا اللہ نہیں، میں ایک چیز کا بھی تجھ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ گناہ میں نے نہیں کیا، مطلب میں نے سب کیا ہی، 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہے، ایک دفتر زمین سے آسمان کے بیچ میں کھلا ہے، سارے گناہوں سے بھرے۔ اللہ پوچھیں گا بندے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے نا، میرے فرشتوں نے کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ان دفتروں میں سے، چیک کر۔ وہ کہیں گا اللہ ایک بات بھی تیری فرشتوں نے غلط نہیں لکھی، سب کیا میں نے، واقعی میں اتنا گناہ تھا، انکار اقرار کر لیں گا۔ وہ کہیں گا دفتر کا انکار کرتا ہے، وہ لکھنے والے نگران فرشتوں سے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ شخص کہیں گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گا اے اللہ تیرے فرشتوں سے کوئی خطا اور غلطی نہیں ہوئی میرے پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کیا تجھے کوئی عذر ہے، کیا تو کوئی پیش کر سکتا ہے ایک عذر کہ نہیں ایسا نہیں اللہ، ایسا تھا تو ایسا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کوئی عذر نہیں، میں نے گناہ کیے ہے، میں کیا بولوں تجھے، نہ میرے پاس کوئی عذر ہے، نہ تیرے فرشتوں نے کوئی مسٹیک کی رائٹنگ میں، سب صحیح ہے جو انہوں نے لکھا ہے، میں تھا اتنا گناہگار، 99 دفتر میرے گناہوں سے جو بھرے واقعی میں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی لیکن باقی ہے، چونکہ آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس پڑی ہے وہ بھی دے دیتا ہوں تجھے، 99 دفتر تو دیکھ ہی رہا ہے، ایک نیکی اسی دیے جائیں گے جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتا ہے بطاقہ۔ بطاقہ ویسے جو لوگ گلف جاتے ہیں آئی ڈی کو بولتے ہیں، بطاقہ کہتے ہیں چھوٹے سے کور، اس پہ کچھ لکھ کے دیا جاتا ہے، جا کے بتا دو میرا نام بطاقہ، اس کو حدیث بطاقہ بھی بولتے ہیں، تو اس کو ایک چھوٹا سا آئی کارڈ اللہ ایسا چھوٹا سا دیں گا، چٹھی دیں گا، کہیں گا ایک ہی نیکی ہے تیری ملتی ہے، چونکہ آج ظلم تو نہیں ہوگا، 99 دفتر کھلے گناہ کے، نیکی بھی تیری لیکن ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوگا لفافہ، ایک چھوٹی چٹھی ہوں گی اس کو دی جائیں گی، تیرا ایک نیکی باقی تھی، یہ ایک نیکی تو لے لے، ٹھیک ہے، اور ہاں تیری ایک نیکی جو میرے پاس ہے تو اس نیکی کو لے لے، اور قیامت کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تیرے گناہ ہے اس کی سزا دی جائیں گی، جو تیری نیکیاں وہ بھی تجھے دی جائیں گی نا، ایسا نہیں کہ اتنے گناہ ہے تو تیری ایک نیکی نہیں، لے تیری نیکی دی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ نیکی کو لیں گا، پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں جو ہے وہ جو پرچہ ہوگا، جو پرچے کو وہ انسان کھولے گا، اس پرچے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس نے زندگی میں ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، بندے اور رسول، اور بندہ انسان ہوتا ہے، عبد کہتے ہیں انسان کو، بندے اور رسول ہے، ایک انسان ہے اور اس کے رسول ہے، یہ اس میں لکھا ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل جو ہے فرمائیں گا
جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تو حاضر ہونا، وہاں میں تجھ سے بات کروں گا۔ پھر وہ بندہ اسے ایک بطاخے کو لے کے 99 رجسٹر تو اٹھانے لائق اس کی طاقت نہیں تھی، ایک چھوٹا سا کارڈ لیں گا بطاخہ جس پہ یہ لکھا ہوگا، وہ جائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے۔ جب اللہ اس کو بلائیں گا کہ مقام پہ، مطلب پہلے بات چیت ہوں گی، حساب شاید کسی اور جگہ اور ہوگا جہاں نام عمل تولے جائیں گے، فرسٹ بات چیت ہوں گی، پھر نام عمل تولے جائیں گے، تو اللہ کہیں گا وہاں ملنا مجھ سے، وہاں میں تیرے اس بطاخے اس جو چھوٹی نیکی کو دیکھا جائے گا کیا اس سے ہوتا ہے، اور وہ انسان پریشان ہوگا کہ ایک نیکی 99 دفتر میرے فل تھے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گا کہ وہاں آ کر مجھ سے ملنا، حاضر ہونا۔ وہ شخص کہیں گا اے اللہ یہ پرچائیں 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا ثابت ہوں گا، اب کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوا کر رہے ہیں، ڈال دیجیے جہنم میں اٹھا کے، وہاں ہوں اتنا سا ایک بطاخہ ایک چھوٹا سا لے کر کوپن لے کر آ رہا ہوں، اور وہاں کیا ثابت ہوگا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک نیکی کیا میری ثابت ہوں گی، کیوں آپ ذلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں، یہی مجھے جہنم میں ڈال دیجیے۔ تو اللہ کہیں گا نہیں، آج کے دن ظلم نہیں ہوتا ہے، جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے، ظلم نہیں ہونے والا، تو تم وہاں آ جانا، اور وہ جو ہے آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنا کیا اتنا تو دینا ہی پڑے گا، لہٰذا تیرا بطاخہ تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا اس کے سامنے، اور پھر وہ چھوٹی سی چٹھی جو اس کے پاس ہوں گی وہ لے کر جائیں گا، جس میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا زندگی میں سچے خالص دل سے ایک باری سے وہ لکھی بھی ہوں گی اس پہ لے کے آئیں گے، اور چنانچہ کلمہ طیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائے گا، اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے گا، اور دوسرے پلڑے میں اس کے سارے 99 دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ آپ سے فرماتے اور کہتے چنانچہ جو ہے وہ تولا جائیں گا اور اس دن کمی نہیں ہوگی، تو کلمہ طیبہ والا پلڑا اس کا بھاری پڑ جائے گا 99 دفتروں گناہوں کے مقابلے میں، چونکہ اس نے ایک بار سچی گواہی دی تھی اللہ کے بارے میں، تو 99 اس کے دفتر جو گناہوں کے تھے ہلکے پڑ جائیں گے، اور ایک کلمہ اس کا پلڑا بھاری رکھا جو ہے بھاری پڑ جائے گا، پرچے کے ایک جو ہے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور نام اعمال کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے تولے جائیں گے، تو دفتر والا پلڑا جو چھوٹا ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا، اور 99 دفتر اٹھ جائیں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اللہ فرمائیں گے تو نے اللہ کا نام لیا تھا، سچا نام لیا تھا، ایک باری صحیح، آج کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں پڑنے والی تجھ پر، لہٰذا اس کی مغفرت کر دی جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس حدیث کو کبھی بھی اس معنی مت لیجیے، اس معنی میں ہرگز مت لیجیے کہ یہ حدیث دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے پر۔ اس نے گناہ کیے تھے، اس نے خطائیں کی تھی، لیکن اس کے اپنے رب سے معافی تھی، اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولا گیا باقی تھا۔ میں اور آپ نہیں جانتے واقع میں، اور گناہ یاد رکھیے جو ہو جاتے ہیں ایک الگ چیز ہے، گناہ کرنا جان بوجھ کے یہ اللہ کے خلاف ضد ہے، یاد رکھیے، یہ سرکشی کہتے ہیں۔ معلوم ہے اس کے عذاب نہ ہے کہ آؤں گا دیکھا جائے گا کریں گے، نہیں، اس نے کیے، وہ نادم تھا، اس نے توبہ کی ہوں گی، اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی، اور اس ایک کلمے کے مقابلے میں اس کو معاف کر دیا۔ سمجھیے اس بات کو، اور نہ بولیں گے یہ تو دعوت ہے گناہوں کی، نہ یہ دعوت نہیں، دعوت نہیں ہے حدیث، یہ حدیث بتا رہی ہے اس نے سب کچھ جاننے کے بعد یہ گناہ کیے، لیکن اپنے رب سچی معافی مانگی، اور نیکی کچھ تھی تو وہ اس کا عقیدہ تھا جو بالکل صحیح تھا، چھوٹا سا ایک چٹھی میں تھا، لیکن وہ چھوٹی چٹھی بھاری ہے کہ تو اس پہ اللہ کا نام تھا، اور باقی گناہ ہلکے پڑ جائیں گے چونکہ اس نے توبہ بھی کی۔ اس بات کو سمجھیے، ورنہ اس معنی کو جو ہے بھدے انداز میں حدیثوں کو مت لیا کیجیے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، اور گناہوں کو جان بوجھ کے کرنا سرکشی، یاد رکھیے، تو اللہ تب تو نہیں معاف، سرکشی معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے، مطلب رول بنائے بانے کے بعد توڑنے کو آپ بول رہے ہیں فائن بھر دوں گا، نہیں، یہ نہیں ہوتا اسلام میں، بہرحال تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو کلمہ طیبہ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید ہے، اس کا ایک ہونا ہے، اس کا نام ہے اللہ جو سب سے اس کو پیارا نام ہے، اور اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو پکارا کئی بار، تو بہرحال وہ ہے، اس وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو کلمہ توحید صرف کلام نہیں ہے، ایک جملہ نہیں ہے، کلمہ توحید ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے۔ جس نے اس پہ زندگی گزاری سچے دل سے اس کو پڑھ کر وہ کامیاب رہا، اور جس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر، اس کے معنوں کو چھوڑ کر، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے، وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ، یاد رکھیں، سوچے بھی نہ کامیابی کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلمہ توحید کا سچے دل سے اقرار کریں، جو اس کا حق ہے اس کو ادا کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ہم بھی کوشش کریں آخری کلام اگر ہمارا لا الہ الا اللہ ہو، ہم چاہتے ہیں اس کلمے کو خوب ورد کریں، اور اس کلمے کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں زندگی بتا دیں، بس دونوں چیزیں ایک ساتھ، کلمہ بھی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پوری زندگی کھپا دیں، بس تو پھر اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ضرور ہوگا، وہ جنت میں جائیں گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا لقنوا موتاکم
لا الہ الا اللہ، اپنی میت کو، مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی بات کو آخر میں جو ہے ایک واقعے سے ختم کرتا ہوں۔ ایک محدث تھے، حافظ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک محدث جن کا نام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے، اور ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے وہی کہا، اپنے موتا کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی۔ لوگ آئے اور تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ پڑھو، تو انہوں نے جو ہے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا، وہ بطاخ والی حدیث، اس حدیث کو پڑھا، چونکہ محدث تھے، اور اس کے سند کے ساتھ پڑھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلاف کے نزدیک صرف متن نہیں، حدیث کی سند بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو پوری سند پڑھی، سند پڑھنے کے بعد حدیث کا متن پڑھنے لگے، اور حدیث کا متن پڑھتے پڑھتے جب وہاں ہے جو شخص کو بطاخہ ملا اور اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، جب اس جملے پہ پہنچے تو وہاں ان کی روح پرواز ہو۔ پوری حدیث پڑھی، حدیث میں راوی پڑھے، راوی پڑھنے کے بعد جب وہاں ان کے جملے آئے کہ اللہ نے کہا کہ تیرے پاس ایک بطاخہ، اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو ان کی روح پرواز کر گئی اور اسی کے ساتھ ان کی موت آ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی زندگی پوری کلمے پہ گزاری ہوں گی، زندگی ان کی اس کے مطابق ہوں گی، اس حدیث کے مطابق ہوں گی۔ تو بہرحال اس حدیث کا شوق اور روایت کرنے کا اور راوی کو بیان کرنے کا شوق اور ان کی کلام دیکھیے پورا کر کے اس حدیث کے اس جملے پہنچے گی کہ اللہ میں نے اگر 99 دفتر بھی میرے گناہ کے ہوں گے تو اس حدیث کو مرنے سے پہلے میں تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرا بھی معاملہ یہ کرنا کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ان 99 دفتر اگر گناہ کے ہوں گے بھی تو میرے معاف کر دینا۔ اور اس جملے پر آ کے لا الہ الا اللہ پر ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم تمام کو چاہیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ کرے اور ہمیں جو ہے موت سے پہلے یہ کلمہ ضرور بھی ضرور نصیب کرے جس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہماری زبان پر ہو۔ جس شخص کو اگر ایسی موت آ جائے جس نے اپنے آخری جملے اور کلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور اس سے اچھی موت کسی کی بہرحال ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے حسن خاتمہ کی ہم دعا کریں اور اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے ضرور جو ہے اس کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں اس کلمے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ صرف کلام یا صرف جملہ اصل نہیں ہے، جملے کے ساتھ کچھ اعمال ہے وہ کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کلمے کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کو یہ تو کلمہ ہم چاہ رہے ہیں نا آخر میں جو پڑھ رہے ہیں وہ تو خالی جملہ ہے لیکن اس سے پوری زندگی لگی ہے۔ گویا یہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پانی کے اندر جو برف ہوتا ہے اس کی ایک نوک، آئس برگ جس کو اس کی ایک نوک ہے، نیچے پورا پہاڑ ہوتا ہے، اس کا پہاڑ جو ہوتا ہے زمین پہ اتنا اونچا ہوتا ہے، نوک ہوتی ہے، لیکن اصل سائنس کہتی ہے وہ پہاڑ نیچے کئی گنا بڑا ہوتا ہے۔ تو بس یہ تو لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے پوری زندگی لگی ہے۔ محمد رسول اللہ ایک جملہ ہے لیکن پوری زندگی اس نبی کے طریقے پر، یہ اصل چیز ہے۔ تو جس نے اپنے رب کو مانا، اس کے مطابق عمل کیا، اور جو اپنے آخری نبی کو مانا اس کے مطابق کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ دو شخصیات ہیں، ان کے مطابق زندگی، اس کو شریعت کہتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزر جائے۔ اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام دونوں ملا کے بنتی ہے شریعت، قرآن اور حدیث۔ جس نے اس کے مطابق گزارا بس وہ تو کامیاب رہا۔ تو ہمیں اگر کامیابی چاہیے، ایسی موت چاہیے، ایسا خاتمہ چاہیے تو لا الہ الا اللہ کو زندگی بنا لے اور لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی ہو۔ ہماری زندگی پہ کوئی لوگ، کوئی سماج، کوئی قوم اثرات نہ ڈالے بلکہ صرف اور صرف اس کلمے کا اثر اور اس نبی کا اثر ہماری زندگی اور زندگی سے چھلکے کہ ہاں واقعی میں نبی کے اور اس رب کے ماننے والے جس نے انہیں پیدا کیا۔ یہ نہ ہو کہ منمانی کی، رب کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارا، شرک کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف آپ کی نافرمانیاں کی اور پھر کہہ رہے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کچھ کام نہیں آنے والا جب تک کہ اس کے پیچھے تقاضے عمل نہ کیا گیا۔ لہٰذا اپنی زندگی کو ہم ڈھال لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزاریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور ہمارا خاتمہ بھی جو ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پہ ہوگا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔